والصلاة والسلام على رسوله النبي المبعوث إلى كافة العالمين. والصلاة والسلام على علماء الملة وإمة المجتهدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین. معزز و مکرم رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل، کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالمیہ سرکار انس و جن، سرکار مکہ مکرمہ، سردار مدینہ منورہ، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، نیر تاباں سرخیل انبیاء، کونین کی زیب و زینت، عرش کی طیب و نزہت، مالک جنت، فخر آدم و بنی آدم، محبوب المؤمنین، مندور الطالبین، اکمل الراشدین، افضل الارشدین، راحت العاشقین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، مستر شریعت، منبع طریقت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور جان نور، شافع یوم النشور، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ میں منورہ میں درود پاک کی ڈالی عقیدتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں. پڑھیے آواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں حلول، وضع میں تم ہو نصارات و تمدن میں حلول، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، تھے تو وہ آبا ہی تمہارے، مگر تم کیا ہو، تھے تو وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا کیا ہو. معزز سامعین باوقار، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام بلیغ فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کے اندر فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. معزز سامعین باوقار، کلام ربانی کا ایک عظیم بڑا عظیم درس ہے اصلاح امت. فرقان حمید اور کلام بلیغ فرقان حمید برہان رشید نے جا بجا مقامات پر اس امت مسلمہ پر اصلاح امت کے عظیم مقصد کو یاد دلایا. قرآن مقدس نے 12 آیات بینات کے اندر اس عظیم درس کا تمہیں احساس دلایا کہ تمہارے ذریعے سے اصلاح امت ہونا چاہیے، تمہارے ذریعے سے اصلاح معاشرہ ہونا چاہیے، کہ تمہارے ذریعے سے بھلائیوں کی تبلیغ ہونی چاہیے، تمہارے ذریعے سے نیکیوں کی دعوت ہونی چاہیے، تمہارے ذریعے سے برائیوں کو روکا جانا چاہیے، تمہارے ذریعے سے ممنوعات سے لوگوں کو بچایا جانا چاہیے. معزز سامعین باوقار، قرآن مقدس نے بارہا تمہیں یہ احساس دلایا کہ تمہارے ذریعے سے اصلاح امت ہونا چاہیے. تأمرون بالمنکر تأمرون بالمعروف کہ تم مستعد بننا چاہیے. اللہ نے فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تأمرون
बिलमारूफ, जो भलाई का हुक्म देती हो, वतनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराई से रोकती हो। मुअज़्ज़ज़ सामईन बावक़ार, तो समझ में ये आया कुरान ने जा बजा मकामात पर हम पर जो चीज को लाजिम फरमाया वो ये चीज है कि हमारे नौजवानों की जमात में एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके, इस्लाह उम्मत की तबलीग करे, इस्लाह उम्मत की दाई बने। अल्लाहु अकबर। रब तआला की तौहीद, रब तआला की वहदानियत के लोगों को करीब करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तबलीग करे, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल पर चलने की तबलीग करे। मुअज़्ज़ज़ सामईन बावक़ार, तो ये एक बड़ा दर्स है जिसके अंदर इस्लाह उम्मत का फर्ज मनसबी बताया गया, जिसके अंदर सालेह मुआशरे की तश्कील का फर्ज मनसबी बताया गया। अल्लाहु अकबर। अब इस अजीम फर्ज मनसबी को और कुशादा किया जाए तो अल्लाहु अकबर, एक बंदे मोमिन पर, एक नौजवान मर्द सालेह पर जो उमूर लाजिम होते हैं कि वो अपनी खुद की इस्लाह की भी कोशिश करे, अपने घर वालों की इस्लाह की भी कोशिश करे, अपने मुआशरे की भी इस्लाह की कोशिश करे, अपनी सोसाइटी की इस्लाह की भी कोशिश करे। अल्लाहु अकबर। मुअज़्ज़ज़ सामईन बावक़ार, तो तुम्हें सालेह बनाया गया और सालेह मुआशरे की दावत और तबलीग के लिए पैदा किया गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन बावक़ार, अब इस तनाजुर में गौर किया जाए, रब तबारक व तआला ने इन मिल्लत के नौजवानों के कंधों पर इस्लाह उम्मत का फर्ज मनसबी डाला है। साथ ही साथ इस्लाह उम्मत के अंदर सबसे पहला फर्ज मनसबी क्या है, सबसे पहली इस्लाह की दावत किन उमूर पर और किन लोगों पर लाजिम होती है। अल्लाहु अकबर। एक नौजवान को इस पर गौर व खौफ करना चाहिए, मुसलमान होने के दिन उस पर किन उमूर को लाजिम किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक मुहाफिज है और हर मुहाफिज से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा, उसके मातहतों के बारे में सवाल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन बावक़ार, इस हदीस पाक को समझो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम में से हर एक चरवाहा है और उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा, उसके मातहतों के बारे में पूछा जाएगा। यानी पता ये चला कि रब तआला ने जिन लोगों पर तुम्हें हाकिम बनाया है, रब तबारक व तआला ने जिन लोगों पर तुम्हें फौक़ियत अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन लोगों पर तुम्हें तफ़दीक़ और तअल्ली अता फरमाई, उन लोगों के हवाले से कल बरोज़े क़यामत तुमसे सवाल होगा। अगर तुम घर में रहते हो, तुम्हारे अहल अयाल पर तुम्हें हाकिम बनाया गया, तो कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे अहल अयाल के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तुम घर में रहते हो, तुम्हारी बीवी पर तुमको हाकिम बनाया गया, तो कल बरोज़े क़यामत तुम्हें तुम्हारी ज़ौजा के हवाले से सवाल होगा। तुम घर में रहते हो, तुम्हारी माँ पर, तुम्हारी औलाद पर, तुम्हारे बहन भाइयों पर अगर तुम्हें ताल्ली और तफक्कुक अता किया गया है, तो कल बरोज़े क़यामत तुम्हारी औलाद और अमजाद के बारे में, तुम्हारी बहनों के बारे में, तुम्हारी माँ के बारे में तुमसे सवाल जरूर होगा। और इसी का मिस्दाक़ कलाम रब्बानी की आयत करीमा है जो मैंने तिलावत की। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। तुम्हें एहसास दिलाया गया कि अगर आज न संभलोगे, आज अगर अपने घर बार की, अपने अहल अयाल की खबर न लोगे, दीन इस्लाम के मुवाफिक, उन दीन इस्लाम की तालीमात के मुवाफिक उन्हें अमल पैरा न करोगे, दीन इस्लाम के उसूल के मुवाफिक उन्हें जिंदगी गुजारने का तरीका न बताओगे, तो कल बरोज़े क़यामत इस आयत करीमा का मिस्दाक़ अल्लाहु अकबर, तुम्हारा घर बार होगा, तुम्हारी औलाद व अमजाद होगी, तुम्हारी ज़ौजात होंगी, तुम्हारे माँ बाप होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन बावक़ार, तो रब तबारक व तआला ने कलाम बलीग़ फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर फरमाया, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सबसे पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, व अहलीकुम, और उसके बाद अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस आग
سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ معزز رفیقان ملت اسلامیہ، اسی تناظر میں انسان غور کرے، غور کرتا چلا جائے اور تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ رب تبارک و تعالی نے اصلاح امت کے عظیم فرض منصبی کے اندر سب سے پہلی تمہاری اصلاح کا حقدار جس کو بنایا وہ کوئی اور نہیں، تمہارے اہل و عیال ہیں، تمہارے گھر بار والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے گھر میں تبلیغ نہ کریں اور سارے جہانوں میں تبلیغ کرتے گھومیں، بلکہ یہ قرآن مقدس کا نظریہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس کا نظریہ تو یہ ہے کہ تم اپنی اصلاح کی ابتدا اپنے گھر سے کرو، اپنے اہل و عیال سے کرو، اپنی اولاد سے کرو، اپنے بہن بھائیوں سے کرو، اپنے ماں باپ سے کرو۔ سب سے پہلے انہیں جنتی بناؤ، سب سے پہلے انہیں جہنم سے بچاؤ، پھر اس کے بعد معاشرے کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد اور دیگر افراد کا نمبر آتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، اس آیت کریمہ کے تناظر میں غور کیا جائے، اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان اپنے حوالے سے بھی نظر و فکر کرے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، گناہوں سے باز رہے، نیکیوں میں سبقت کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، جن لوگوں پر بندے مومن کو رب تعالی نے تفوق عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، حاکمیت عطا فرمائی، ان میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے اولاد و امجاد کا، اولاد کی تربیت کا، اولاد کو جنتی بنانے کا، اولاد کو جہنم سے بچانے کا، اولاد کو گناہوں سے باز رکھنے کا، اولاد کو نیکیوں کی سبقت، نیکیوں کی ترغیب دینے کا، اولاد کو گناہوں سے باز رکھنے کا۔ معزز سامعین باوقار، اللہ رب العزت نے اگر کسی کو اولاد عطا فرمائی، اللہ اکبر، تو یہ اولاد اس بندے مومن کے حق میں صرف نعمت بن کر نہیں آئی، بلکہ نعمت کے ساتھ ساتھ امانت بن کر کے آئی ہے۔ اگر آج رب نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے تو کل بروز قیامت اس اولاد کے بارے میں تم سے سوال ضرور ہوگا کہ اس اولاد کی تم نے کیسی تربیت کی، اس کو تعلیم کس انداز میں دلائی، کیا اس کو صرف ماڈرن انداز میں تعلیم یافتہ بنایا یا اسلامی تعلیمات سے اس کو بہرور کیا یا نہیں۔ معزز سامعین باوقار، تو اولاد رب کی امانت بھی ہے، اس امانت میں اگر خیانت کرو گے، انہیں ماڈرن بناؤ گے، انہیں دین اسلام کے ماحول سے پروردہ نہیں کرو گے، تو کل بروز قیامت رب تبارک و تعالی اس امانت کے حصول پر اور اس امانت کی عطا پر تم سے سوال کرے گا، اور اس کے بعد اس امانت میں خیانت کے حوالے سے تم گناہگار بھی بن جاؤ گے۔ معزز سامعین باوقار، تو آج کے اس پرفتن دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اہل و عیال کی خصوصیت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیں، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم پر دھیان دیں، ان کا خیال رکھیں کہ ان کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں، اس گردش لیل و نہار کا اثر ان پر ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر، زمانے کے فتنوں میں کس انداز میں ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین باوقار، یہ چیزیں ضروری ہیں، آج اگر ہم ان پر دھیان نہیں دیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے، تو کل بروز قیامت اللہ اکبر ہم سے سوال ضرور ہوگا کہ اس اولاد کے حوالے سے جو تجھے نعمت بنا کر کے عطا کی گئی تھی، ان کی تربیت تو نے کس انداز میں کی۔ معزز رفیقان ملت اسلامیہ، یہ دور چونکہ بڑا پرآشوب دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے، اس زمانے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں میں ملوث نہیں ہوں، اس لیے کہ زمانے کی رنگینیاں اس انداز میں چلی ہیں کہ انسان اپنے گھر سے نکلے تو اپنی آنکھوں کا پردہ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو فتنوں میں ملوث ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد و امجاد، اپنی بہن بھائیوں، اپنے متعلقہ افراد کے حوالے سے نظر و فکر کو وسیع کریں اور اس کے بعد ان پر نظر رکھیں کہ کس انداز میں ان کے روز و شب گزر رہے ہیں، ان کی گردش اللیل والنہار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، اس ضمن میں چند اسلامی رہنما اصول بھی آپ سماعت فرمائیں کہ انسان اولاد کی تربیت کا بلکہ اسلام اولاد کی تربیت کا تقاضا کب سے کرتا ہے؟ کیا اسلام تقاضا انسان کو اولاد ہونے کے بعد سے کرتا ہے؟ کیا اسلام اولاد کے چلنے پھرنے کے لائق ہونے کے بعد اس کی تربیت کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا اسلام اولاد کی بلوغت کے بعد اس کی تربیت کا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، وہ کوئی اور مذاہب ہوں گے جو بلوغت کے بعد اس کی تربیت کا تقاضا کرتے ہوں گے۔ قربان جاؤ مذہب اسلام پر کہ مذہب اسلام اولاد
تقاضا کرتا ہے، اس کی تعلیم کا تقاضا کرتا ہے، اس کے افکار و نظریات کا تقاضا کرتا ہے، اس کے حاشیے خیالات کا تقاضا کرتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، اگر اپنی اولاد کی بہترین تربیت چاہتے ہو، اپنی امجاد کو بہترین بنانا چاہتے ہو، تو اسلامی اصول کو لازم پکڑو، اسلامی تقاضوں کو پورے کرو، اسلامی تعلیمات کا انہیں بہرور بناؤ، اسلامی تعلیمات سے انہیں لطف اندوز کرو، تب جا کر کے ہمارا گھر بار بھی صالح بنے گا، ہمارا اہل و عیال بھی صالح بنے گا، ہماری نسلیں بھی سنورتی آئیں گی۔ معزز سامعین باوقار، اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی اور لازم اور ضروری چیز کیا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء اسلام نے اور دانشوران قوم نے لکھا کہ انسان اور اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا رول اور سب سے پہلا تقاضا اس کی تربیت کا ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو انسان بلکہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا تقاضا صالح ماں ہے، نیکوکار عورت ہے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت چاہتے ہو، اگر آنے والے زمانے میں اپنی اولاد کو صحیح و سالم مسلمان باقی رکھنا چاہتے ہو، فتنہ ارتداد سے، فتنہ تفتن سے اور آج کے پرفتن ماحول میں ہر طرح کے تمام فتنوں سے اپنی اولاد کی سالمیت، ان کی صحت اور ان کی نجات چاہتے ہو، تو صالح نیکوکار عورت کا انتخاب کرو نکاح کے لیے۔ معزز سامعین باوقار، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، عورت سے 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا ولمالھا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبھا، اس کے حسب نسب خاندان کو دیکھ کر کے، پھر فرمایا ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولحسنھا، اس کے حسن کی وجہ سے، پھر میرے کریم آقا نے فرمایا ولدینھا، اور اس کے دین کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، اور تم ان 4 چیزوں میں، ان 3 چیزوں پر دینداری کو ترجیح دو۔ معزز سامعین باوقار، اگر آج ہم معاشرے کی گندگیوں کو دیکھ کر، معاشرے کی گندگیوں میں منغمس ہو کر، اگر کسی عورت کی جائیداد کو دیکھ کر، اس کے ماں باپ کے مال و متاع کو دیکھ کر، اللہ اکبر، اس کے باپ کے جاہ و حشم کو دیکھ کر، اس کے منصب کو دیکھ کر نکاح کریں گے، اللہ اکبر، تو ہماری اولاد کے اندر صرف مال کی محبت پیدا ہوگی، دینداری پیدا نہیں ہوگی۔ معزز سامعین باوقار، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ آج نکاح کو ایک الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دینداری کا تصور کسی کے یہاں کچھ نہیں ہے، بس دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کس شان و شوکت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، کس طرح سے اپنے مال و متاع کا اظہار نکاح کے اندر کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، اگر تم ان اعمال کے درپے ہو جاؤ گے تو پھر امید اپنی اولاد سے صالح ہونے کی مت رکھو، اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم آج فقر کو برداشت کرو گے، اللہ اکبر، ذرا سی مسائل اولاد کو برداشت کرو گے اور اس کے بعد غربت والے انداز میں بھی اپنے بچوں کو پالو گے، لیکن اگر صالح اور دینداری کی تبلیغ اور دینداری والے انداز میں ان کی تربیت کرو گے تو کل پھر آنے والے کل میں انشاءاللہ تمہاری اولاد صحیح و سالم اور دیندار بنتی نظر آئے گی۔ معزز سامعین باوقار، تو سب سے پہلی چیز ہے اولاد کی تربیت میں صالح عورت کا انتخاب۔ معزز سامعین باوقار، میرے کریم آقا نے فرمایا ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بے شک دنیا پوری کی پوری ساز و سامان ہے، یعنی کل دنیا، تمام دنیا کو میرے کریم آقا نے برتنے کا سامان بتایا۔ یہ فانی دنیا کو صرف اور صرف اس حضرت انسان کے لیے سجایا گیا۔ معزز سامعین باوقار، دنیا کی کوئی شے اخروی حیات میں کام
کام آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا دنیا پورے کا پورا ساز و سامان ہے، لیکن اس پورے ساز و سامان میں سب سے بہترین شے کیا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعُ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور اس دنیا کے پورے ساز و سامان میں سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، نیک عورت۔ معزز سامعین، تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم فکر مند ہیں تو سب سے پہلی چیز نکاح کے لیے نیکوکار اور صالح عورت کا انتخاب کیا جائے، یہ پہلا اصول اسلامی اصول ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آیہ کریمہ کا مصداق بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو بنانا چاہتے ہیں، تو ان اصول کو اپنانا ہوگا۔ معزز سامعین باوقار، دوسری اور ضروری چیز اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہے ماں باپ کا نیک اولاد کی دعا کرنا، ماں باپ کا نیک اولاد کی دعا کرنا۔ آج دیکھا جائے زمانے کی تلخ حقیقت ہے کہ جس شخص کو اولاد میسر نہ آئی، جس کی گود اولاد سے خالی ہے، وہ سب سے اولاد کی دعا کرنے کے لیے تو کہتا ہے، لیکن کبھی کسی شخص کو یہ کہتے ہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس نے کہا ہو میرے لیے صالح اولاد کی دعا کرو، میرے لیے نیک اولاد کی دعا کرو۔ معزز سامعین باوقار، ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ ہم نے دینداری کو پسے پشت ڈال دیا ہے، دینداری کو پیش خیمہ بناؤ، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، اخروی حیات بھی کامیاب ہوگی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بارہا ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ دعا کرنے کے لیے تو کہتے ہیں کیا کہ ہمارے لیے اولاد کی دعا کریں، نیک اولاد کی دعا کے لیے نہیں کہتے، لیکن تم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ یاد کرو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 80 سال کی عمر میں تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد دینا تو نیکوکاروں میں سے دینا۔ 80 سال کی عمر میں نامانوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے دعا کی تبارک و تعالیٰ سے، تو دعا یہ کی اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، نہیں کی۔ آج نظریہ ہماری قوم کا 1 سے 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر بیٹی کی پیدائش پر آنسو بہاتا ہے ہمارا نوجوان، اللہ اکبر، جس کو اپنی بہادری پر ناز ہے وہ بیٹی کی پیدائش پر آنسو بہاتا ہے، اللہ اکبر، یہ تمہاری بہادری؟ معزز سامعین باوقار، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے جو عطا فرمائے۔ میرا رب فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ جس کو چاہے بیٹا عطا فرمائے، کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کسی کے حق میں یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ اس کو اللہ پانچ بنا دیتا۔ اگر اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی تو اس کو اپنے لیے برا تصور مت کرو، ممکن ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں تمہیں کوئی اور بڑا مقام عطا فرمانے والا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے، یہ سب کا سب رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس سوچ کے لیے، اس فکر کے لیے زاویہ نظر کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنی فکر کو وسیع کرنا ہوگا، اسلامی فکر اپنانی ہوگی۔ معزز سامعین باوقار، تو میں عرض کر رہا تھا جب بھی دعا کی جائے تو صالح اولاد کی دعا کی جائے، نیک اولاد کی دعا کی جائے، اس کا اثر بہت بڑا مرتب ہوتا ہے۔ اللہ نے ابھی اولاد نہیں عطا کی اور اس کے بعد بندہ مومن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، جناب ابراہیم کی دعائیں، ایک مقام پر کہا ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ ایک اور مقام پر کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ تمہارے اسلاف کی تعلیمات
انداز میں اولاد مانگنا ہے، کس انداز میں اس کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا معاشرہ بڑا تلخ معاشرہ ہے۔ معزز سامعین باوقار، اولاد کی ولادت ہوئی کہ بھیجا رسومات شروع، پھر اس کے بعد بندہ مومن کو دینداری یاد نہیں آتی، اللہ کی یاد نہیں آتی، مایوسی کے عالم میں بڑا رب یاد آتا ہے، لیکن خوشیوں کے زمانے میں اللہ کی یاد نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اپنے اسلاف کی تعلیمات کو دیکھو، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے زمانے تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ اکبر، محراب مریم میں جا کر کے آپ نے دعا کی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس دعا کو قبول بھی اس انداز میں کیا، بیٹا عطا کیا تو ایسا عطا کیا جو خود نبی جناب یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ معزز سامعین باوقار، اور اللہ نے بیٹا عطا بھی کیا تو نام دے کر کے عطا کیا، اور کہا آج سے قبل ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا۔ قرآن کی آیت اس پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب یحییٰ کی ولادت آپ کے یہاں ہوئی۔ تو دوسری چیز اولاد کی تربیت میں جو ضروری ہے، ماں باپ کا اخلاص کے ساتھ اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنا، اولاد کی نیک بننے کے لیے دعا کرنا، اولاد کی تربیت کی دعا کرنا۔ معزز سامعین باوقار، اسلام تمہیں اولاد کی تربیت کا درس اولاد کی بلوغت کے بعد سے نہیں دیتا، اولاد کے چلنے پھرنے کے بعد سے نہیں دیتا، بلکہ اسلام تو نظریہ یہ دیتا ہے کہ اللہ اکبر، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کی تلاوت کرے، وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ دینداری اپنائے، اپنے قلب میں رب کا خوف پیدا کرے، خشیت الہی سے اپنے دل کو معزز کرے۔ جب ماں ایسی ہوگی تو ان چیزوں کا اثر اس کی اولاد پر ضرور ہوگا۔ اور اگر آپ اس بات پر یقین نہ کریں تو میں مثال دوں، اللہ اکبر، جناب شیخ عبد القادر جیلانی ماں کی پیٹ سے 18 پارے کے حافظ بن کر کے آئے۔ ہم بڑے اعلان والے انداز میں، بڑے ولولے والے انداز میں غوث پاک کی یہ کرامت تو بیان کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کو اس بات کی تلقین کی کہ تم اس وقت پیٹ سے ہو، حاملہ ہو، تم نیکوکار بن جاؤ، اس کا اثر تمہاری اولاد پر ہوگا؟ سن لو، جب ماں ام الخیر فاطمہ ہو تبھی بیٹا غوث اعظم بنے گا، جب ماں ام الفرح ہو تبھی بیٹا خواجہ اجمیری بنے گا، جب ماں فاطمہ ہو تبھی بیٹا حسین اعظم بنے گا۔ لیکن اگر ماں ماڈرن ہوگی، ماں دن رات سیریل میں بزی ہوگی، ماں دن رات گانے بجانے سنے گی، ماں دن رات فحش چیزیں دیکھے گی، اور اولاد کے بارے میں امید رکھتے ہو کہ وہ صالح بنے گی، اللہ اکبر، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ معزز سامعین باوقار، ہر برتن وہی لوٹا آتا ہے جو اس میں ہوتا ہے، جس طرح تم رہوگے کل وہی اسباب تمہاری اولاد لوٹائے گی۔ آج تم اپنے ماں باپ کی تکریم کرو گے، آج تم اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو گے، کل آنے والے کل میں تمہاری اولاد تمہاری مکرم بنے گی، تمہاری تکریم کرے گی، تمہاری تعظیم کرے گی۔ معزز سامعین باوقار، تو یہ تیسری شے ہے کہ ماں کو چاہیے جب اولاد پیٹ میں ہو تو وہ صالح بنے، دیندار بنے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے۔ معزز سامعین باوقار، اسی طرح سے چوتھی چیز اولاد کی تربیت میں جو ضروری ہے، اولاد جب پیدا ہو تو اس کا شاندار استقبال کیا جائے۔ شاندار استقبال کس انداز میں کہ سارے محلے میں، سارے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی جائیں، اس انداز میں نہیں، بلکہ اسلام نے جس انداز میں بتایا، جناب حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام حسین نے فرمایا، میرے کریم آقا نے فرمایا، جب بچہ تمہارے گھر میں پیدا ہو تو اس کے سامنے تم اذان پڑھو، اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان پڑھو، اس کے بائیں کان میں اقامت پڑھو، پھر جب 7 دن گزر جائے تو اس کا عقیقہ کرو، اس کے بعد اس کے بال منڈوا کر، اس کا سر منڈوا کر، اس کے بال نکال کر اس کے بال کی مقدار میں چاندی یا پیسہ صدقہ کرو۔ معزز سامعین باوقار، یہ تعلیمات تمہیں اسلام دیتا ہے۔ کیوں اسلام دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا، 7 دن تک جب تک کہ بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے، بچہ مصائب و آلام،
بیماریوں کے حوالے سے گروی ہو جاتا ہے، جو ہی اس کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، بچے کی ولادت ہوئی، بیجا رسومات اور کئی طرح کے اخراجات میں بیجا اپنی مال و دولت کو صرف کیا جاتا ہے، لیکن سنت کے مطابق اس کا عقیقہ کر دیا جائے تو بچہ مسائل و آلام سے بچ جائے گا، بیماریوں سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد جس چیز کو لازم کیا اسلام نے وہ یہ کہ باپ کا حق ہے اولاد پر کہ جب اولاد پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ معزز سامعین باوقار، یہ چیزیں بھی اولاد کی صحیح تربیت میں داخل ہیں، پھر اس کا صحیح و سالم نام رکھا جائے، پھر اس کے بعد بچپن ہی سے نیک چیزوں کی، نیک اعمال کی اس کو ترغیب دی جائے۔ معزز سامعین باوقار، اس کے بعد والی زندگی کے اندر جو چیز ضروری ہوتی ہے، جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اس کے پہلے الفاظ رب تبارک و تعالی کا اس میں جلالت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بھی ماں کا عمل دخل بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس عمر میں بچہ سب سے زیادہ جس سے چمٹا ہوتا ہے وہ ماں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت اگر ماں کی زبان پر ذکر و فکر ہوگا تو بیٹا بھی جب بولنے کے لائق ہوگا تو اس کا پہلا لفظ اس میں جلالت ہوگا۔ معزز سامعین باوقار، لیکن اگر ہم آج کے اس ماڈرن دور کے اندر اللہ اکبر زمانے کی تلخیوں سے، زمانے کی گندگیوں سے، زمانے کی گندگیوں میں ملوث ہو کر بچوں کو بھی اگر ان فتنوں میں مبتلا کریں گے تو ہرگز ہماری اولاد صالح نہیں بنے گی۔ معزز سامعین باوقار، آج زمانے میں دیکھا یہ جا رہا ہے، بچہ 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، لیکن ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے۔ معزز سامعین باوقار، طرح طرح کے کارٹونز انہیں دکھائے جا رہے ہیں، آگے پھر اس کی زندگی کے دوسرے موڑ پر وہ جائے گا، پھر کارٹون سے نکل کر اللہ اکبر فحش چیزوں میں وہ مبتلا ہوتا جائے گا۔ معزز سامعین باوقار، اس فکر کی ضرورت ہے اگر اولاد کی صحیح تربیت چاہتے ہو تو چوتھی چیز، لازم چیز یہ ہے کہ جب بچہ بولنے کے لائق ہو تو اس کی زبان پر سب سے پہلا کلمہ اس میں جلالت کا ذکر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا۔ معزز سامعین باوقار، اس کو دھیرے دھیرے سے دینداری کی تعلیم دی جائے، اسے دیندار بنانے کی کوشش کی جائے، اپنے گھر بار کو صالح بنانے کی کوشش کی جائے۔ معزز سامعین باوقار، بچے سننے سے زیادہ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بچپن سے اولاد صالح بنے تو انہیں حکم دینے سے زیادہ عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ باپ بستر میں لیٹا ہے اور اولاد کو نماز کو جانے کا حکم دے رہا ہے، باپ کسی اور کام میں مشغول ہے، اولاد کو قرآن کی تلاوت کے لیے کہہ رہا ہے۔ معزز سامعین باوقار، علماء فرماتے ہیں لسان الحال افصح من لسان المقال، ہاتھ والی زبان یہ کہنے والی زبان سے زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ اگر چاہتے ہو اولاد صحیح و سالم تربیت پائے تو انہیں کہہ کر کے نہ بتاؤ، عمل کر کے بتاؤ۔ باپ صبح کو اٹھے گا اور اس کے بعد نماز کے لیے مسجد کا رخ کرے گا تو بیٹا بھی ضد ضرور کرے گا، اس لیے کہ بچے چاہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ رہنا۔ معزز سامعین باوقار، تو اس انداز میں اولاد کی تربیت ہونی چاہیے، انہیں تحائف دیے جائیں، دینداری پر تحائف دیے جائیں، نماز کا حکم دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 70 واضربوهم على 20، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز پر انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ معزز سامعین باوقار، یہ تمہیں تربیت کے اصول سکھائے جا رہے ہیں، تمہیں انداز بتایا جا رہا ہے کہ کس انداز میں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ معزز سامعین باوقار، ہمارے پاس بے شمار واقعات ہیں، حضرت گنجے شکر کا واقعہ کون نہیں جانتا، ہماری مائیں بھی جانتی ہیں، ہمارے باپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن صرف بیان کرنے کی حد تک، اللہ اکبر واقعہ ذکر کرنے کی حد تک، اللہ اکبر اور اس پر عمل کب کیا جائے گا؟ معزز سامعین باوقار، ان کی زندگی سے خوشاچینی ہم کب کریں گے؟ اللہ اکبر، اولاد کی تربیت اسی انداز میں ہونی چاہیے، نماز کی ترغیب دو، ساتھ ہی ساتھ تحائف بھی دو، اللہ اکبر، تبھی جا کر کے تمہاری اولاد صالح بنے گی۔ معزز سامعین باوقار، تو یہ 5ویں چیز تھی اولاد کی صحیح تربیت کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد 6ٹھی چیز اولاد کے مابین انصاف اور عدل ہے، اولاد کے مابین عدل و انصاف ہے۔
کسی کو اگر رب تبارک و تعالی نے 2-4 بیٹے عطا کیے یا 2 بیٹیاں 2 بیٹے عطا کیے، الغرض کثرت سے اولاد دی، تو اس باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی بچہ زیادہ خوبصورت ہے تو اس کو زیادہ دیا جائے، اس سے زیادہ محبت کی جائے۔ یہ نہیں کہ کوئی بچہ زیادہ ذہین ہے، زیادہ ہوشیار ہے، زیادہ چالاک ہے تو اس سے زیادہ محبت کی جائے۔ باپ کو منصف ہونا چاہیے اپنی اولاد کے حوالے سے۔ اگر کوئی بچہ کن ذہن ہے تو اس سے بھی اتنی ہی محبت کی جائے جتنی ذہین بچے سے کرتا ہو۔ معزز سامعین باوقار، یہی اسلام کا اصول ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور میں نے اپنے اس لڑکے کو باندی ہبہ کر دی ہے، عطا کر دی ہے۔ میرے کریم آقا نے حضرت نعمان بن بشیر سے فرمایا، بھلا بتاؤ کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں میری اور بھی اولاد ہے۔ اللہ اکبر! میرے کریم آقا نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے گواہ بنا لو، میں اس اللہ اکبر ہبہ سے آزاد ہوں، اس لیے کہ جہاں انصاف نہ ہو وہاں میں موجود نہیں ہوتا، یا پھر وہاں پر میں گواہ نہیں بنتا۔ معزز سامعین باوقار، تو پتہ یہ چلا اولاد کی صحیح تربیت کا ایک بہترین اور رہنما اصول یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے مابین منصف بن جائیں، انصاف سے کام لیں، عدل کریں۔ معزز سامعین باوقار، تو یہ چند اصول تھے قرآن کریم کی آیت مبارکہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس نظریے کے اعتبار سے، اس فکر کے اعتبار سے بندہ مومن پر جو چیزیں لازم ہوتی ہیں اور ماتحتوں کی تربیت کے اندر سب سے بڑا حقدار جو ماتحت ہیں وہ آپ کی اولاد ہیں۔ معزز سامعین باوقار، تو اولاد کی صحیح تربیت اسلامیات کے انداز، اسلامیات والے انداز میں ہونی چاہیے۔ معزز سامعین باوقار، وقت کی قلت دامنگیر ہے، دوران گفتگو اگر کوئی کسی قسم کی غلطی خامی ہوئی ہو، آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا میری توبہ کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ کرناٹکا وقف بورڈ کی ہدایت کے مطابق تمام اوقافی جائیدادوں کا امید پورٹل پر رجسٹریشن لازم ہے۔ اسی مقصد کے تحت بسوا کلیان یوتھ موومنٹ کی جانب سے وقف اداروں کے رجسٹریشن کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ بتاریخ 30 اکتوبر بروز جمعرات صبح 10 بجے سے شام 5:30 بجے تک دارالسلام فنکشن ہال، نالبند گلی، بسوا کلیان میں۔ اس کیمپ میں بیدر وقف بورڈ کے افسران بھی موجود رہیں گے تاکہ موقع پر ہی رجسٹریشن کا عمل مکمل ہو سکے۔ تمامی اوقافی اداروں کے صدر، سیکریٹری صاحبان اور متولیان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ادارے کی مکمل تفصیلات کے ساتھ وہاں پہنچیں اور رجسٹریشن مکمل کریں۔ صدر اور متولی یعنی جتنے بھی اوقافی ادارے ہیں، مساجد ہوں،